یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جو کہ ایک جادوگر تھا اور اس شخص کو کالے جادو میں مہارت حاصل تھی جسے ہم بلیک میجک بھی کہتے ہیں۔ آئے جانتے ہیں آخر وقت میں اس کے ساتھ کیا انجام ہوا۔ السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے محمد یونس اور آپ دیکھ رہے ہیں دینی فہم۔ یہ جادوگر اپنے آخری وقت میں ایک ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا جہاں اس کی حالت اتنی خراب ہو چکی تھی کہ یہ صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ چکا تھا، جسے میڈیکل سائنس کی زبان میں بون اینڈ سکن کہتے ہیں، اور پانی کی شدید کمی کی وجہ سے اس کا اور بھی برا حال ہو چکا تھا، اور عمر اس جادوگر کی 55-60 سال کے بیچ میں ہوگی، اور اس کے ساتھ ایک لڑکی تھی ہاسپٹل میں جو کہ 20-25 سال کی قریب ہوگی، اور وہ لڑکی اپنے آپ کو اس کی بیوی کہتی تھی۔ اور جب اس ہاسپٹل کے بڑے ڈاکٹر کو اپنے جونیئر ڈاکٹرز نے اس وارڈ کا راؤنڈ کروایا، اور جب اس جادوگر کے پاس پہنچے، چھوٹے ڈاکٹرز نے اپنے اس بڑے ڈاکٹر کو کہا کہ یہ فلاں وارڈ سے یہاں شفٹ ہو کے آیا ہے اور اس شخص کو 4 مہینے سے شدید دست لگے ہوئے ہیں، یہ کچھ بھی کھاتا ہے تو اسے ڈائریا لگ جاتا ہے، اور اس کے سارے ٹیسٹ ہو گئے ہیں، گیسٹروسکوپی، اینڈوسکوپی، بایوپسی، ہر چیز، اس کو کچھ نہیں آ رہا، تشخیص نہیں ہے۔ لیکن اب اس کی حالت اتنی بگڑ گئی ہے، یہ ICU میں شفٹ ہو گیا ہے، وینٹیلیشن کے لیے ہوا ہے، اور اس کو کوئی دوائی کام نہیں کر رہی ہے، اور نہ تو ٹیسٹوں میں کچھ آ رہا ہے، اور 4 مہینے سے یہ ایسے ہی ہے۔ اب ان جونیئر ڈاکٹرز نے ان بڑے ڈاکٹر کو کہا کہ نہ تو انہیں کوئی شوگر ہے، نہ تو کوئی ایسی بیماری، نہ کچھ اور۔ تو بڑے ڈاکٹر نے اپنے جونیئر ڈاکٹر سے کہا اس کا ایڈز کا ٹیسٹ کروائیں۔ تو جونیئر ڈاکٹرز نے بڑے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اس کا پچھلے سال ہی ایڈز والا ٹیسٹ اسی ہاسپٹل میں ہوا تھا اور وہ نیگیٹو آیا ہوا تھا، لیکن تب بھی اسے اسی طرح ڈائریا لگا ہوا تھا، لیکن پچھلے سال یہ ڈائریا اس کا ٹھیک ہو گیا تھا 2-3-4 ماہ کے بعد، اور پھر یہ بہت بہتر حالت میں ہو گیا تھا، لیکن اب پھر 4 ماہ سے اسی کی ہی دست لگے ہوئے ہیں۔ خیر اسے ڈاکٹرز نے وینٹیلیٹر پہ شفٹ کر دیا، لیکن ان بڑے ڈاکٹر نے ان کا ایڈز کا ٹیسٹ پھر بھی بھیج دیا، اور جس وارڈ میں جادوگر ایڈمٹ تھا اس وارڈ میں صبح دوپہر شام کو سورہ رحمان سنائی جاتی تھی سپیکرز پہ ان پیشنٹس کو جو کہ موت اور زندگی کے بیچ میں ہو۔ اب ان بڑے ڈاکٹر کا تیسرا دن تھا اور اسے ایک نرس بہت ہی پینک حالت میں کال کرتی ہے، اور ان نرس نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ سر یہ پیشنٹ جو ہے اس کی حالت تو خراب ہے ہی، ویسے ہی بہتر نہیں ہو رہا یہ پیشنٹ، اس کو اچانک ایک چینج آئی ہے، سورہ رحمان جب لگتی ہے میں نے نوٹ کیا ہے اس کے ناک منہ ویسے ہی پائپ ڈالی ہوئی تھی سانس کے لیے اور ایک ناک کے ذریعے میادے میں۔ اور اس نرس نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ اس کی ناک منہ سے سونڈیاں ابلنا شروع ہوتی ہے باہر، یعنی کہ کیڑے ابلنے لگتے ہیں باہر، اور ساری نرسز اس کے اوپر ڈیوٹی کرنے سے تنگ ہو رہی ہے۔ اور اس نرس نے کہا کہ سر ہم اسے سک کر رہے ہیں لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہے یہ کیڑے کہاں سے آ رہے ہیں۔ تو بڑے ڈاکٹر نے کہا کہ معدے سے کھینچ کر دیکھیں، تو انہوں نے کہا کہ سر وہاں سے نہیں آ رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ سانس کی نالی سے دیکھیں، تو انہوں نے کہا وہاں سے بھی نہیں آ رہے ہیں۔ لیکن اس نرس نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ جب ہم سورہ رحمان بند کرتے ہیں تب یہ کیڑے غائب ہو جاتے ہیں، اور یہ کیڑے باہر نظر نہیں آتے، بالکل غائب ہو جاتے ہیں۔ میڈیکل سائنس میں گالوں کے بیچ خالی جگہ کو سائنس کہتے ہیں۔ تو پھر ڈاکٹر صاحب نے اس نرس کو کہا کہ کہیں اس کی سائنس میں تو یہ کیڑے نہیں آ رہے ہیں، اور میڈیکلی اسے میگٹس بھی کہا جاتا ہے۔ شوگر کا مریض بیچارہ آخری سٹیج پہ کئی بار اس کے زخم بہت خراب ہو جائیں تو اس میں کیڑے کئی بار پڑ جاتے ہیں، اور وہ بڑے ڈاکٹر کہتے تھے کہ میں نے یہ چیز کبھی نہیں سنی تھی، بغیر کوئی بڑی بیماری کے جیسے کہ شوگر کا پیشنٹ ہونا یا کوئی بہت ہی بڑی مہلک امراض کے بغیر یوں جسم میں کیڑے پڑ جانا کم سے کم میں نے اپنے کیریئر میں تو نہیں دیکھا ہے۔ تو ان بڑے ڈاکٹر صاحب نے اپنے جونیئر ڈاکٹر سے کہا کہ نہیں، مجھے وہ ایڈز کی رپورٹ جو میں نے آپ سے منگوائی تھی وہ کب تک آئے گی، مجھے وہ ضرور چاہیے۔ اور بڑے ڈاکٹر اس پہ بہت اصرار دے رہے تھے کہ مجھے وہ ایڈز کی اس کی رپورٹ چاہیے، کیونکہ ان بڑے ڈاکٹر صاحب کو لگ رہا تھا کہ ان کی قوت مدافعت اب کوئی نہیں ہے، اور یہ کیڑے اس طرح پڑ گئے ہیں، اور اس بیوی کے علاوہ کوئی اس کا رشتہ دار بھی نہیں ہے، نہ وہ دوائی لا رہی ہے نہ وہ کچھ لا رہی ہے، تو اس کی دوا اور اس کا سارا ٹریٹمنٹ خود وہ ہاسپٹل ہی ہینڈل کر رہا تھا، خود اپنے ہی فنڈ سے وہ اس کو ٹریٹمنٹ دے رہے تھے۔ تو اب نرسز نے بڑے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم سورہ رحمان لگاتے ہیں تو اس کے منہ سے، اس کے ناک سے، اب تو اس کی آنکھوں سے بھی یہ کیڑے جو ہیں ابلنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو بڑے ڈاکٹر صاحب کا راؤنڈ ہو کے جادوگر کی بیوی خود ڈاکٹر صاحب سے ملنے آ گئی۔ اب وہ جادوگر کی بیوی ڈر گئی تھی اور وہ ڈاکٹر صاحب سے ملنا چاہتی تھی،
خیر جب ڈاکٹر صاحب فارغ ہوئے تو وہ اپنے کیبن میں گئے اور اس جادوگر کی بیوی کو بھی اجازت مل گئی ڈاکٹر صاحب سے بات کرنے کی، اور اس عورت نے ڈاکٹر صاحب کو ایسی خوفناک کہانی سنائی کہ ڈاکٹر صاحب حیران رہ گئے، اور وہ عورت اندر سے بہت ڈر بھی گئی تھی کیونکہ اسے لگا تھا کہ اگر اس کے ہسبینڈ کو ایڈز ہوا ہوگا تو شاید اس کو بھی ایڈز نہ ہوا ہو۔ تو اب وہ جادوگر کی بیوی ڈاکٹر صاحب سے کہنے لگی کہ ڈاکٹر صاحب میرا جو ہسبینڈ ہے یہ بہت بڑا جادوگر تھا۔ تو بڑے ڈاکٹر نے اس سے کہا کہ آپ نے تو پہلے دن لکھوایا تھا کہ یہ رکشہ ڈرائیور ہے، یہ رکشہ چلاتا ہے۔ تو اس نے کہا یہ رکشہ ڈرائیور تو ہے لیکن یہ جادوگر کالا جادو کرتا ہے، لیکن کرتا قرآن پاک سے ہے، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ۔ لیکن ان بڑے ڈاکٹر کو ہنسی آ گئی اور وہ کہنے لگے کہ قرآن پاک سے کالا جادو کیسے ہوتا ہے؟ اور اس جادوگر کی بیوی نے بتایا ڈاکٹر صاحب کو کہ میں خود کسی اور کی بیوی تھی پہلے، اس کی ماں مجھے بڑا تنگ کرتی تھی اور میں یہ چاہتی تھی کہ یہ میرا ہسبینڈ جو ہے میرے انڈر آ جائے، تو مجھے ہمسائے میں کسی عورت نے کہا کہ تم فلاں مطلب کہ اس جادوگر کے پاس جاؤ، تمہارا یہ ہسبینڈ تمہارے تابع ہو جائے گا۔ اور اس کی بیوی نے بتایا ڈاکٹر صاحب کو کہ یہ ایسا کالا جادو کرتا تھا کہ اس کے کالے جادو کا کوئی توڑ ہی نہیں تھا اور اس کا کام لازمی ہوتا تھا، یہ جیسے بھی کرتا تھا۔ طریقہ کار کیا کہا اس نے جی، اس نے کمرے میں ایک بت سا رکھا تھا، اس کمرے میں یہ بٹھاتا تھا اور پھر ان کی بات سنتا تھا۔ عورتیں بڑی دیوانی ہوتی تھی یا ینگ لڑکے لڑکیاں کہ ہماری وہاں شادی ہو جائے، یہاں شادی ہو جائے، یا کسی ینگ جوڑے کی اولاد نہیں ہوتی تھی۔ اور وہ بڑے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ جو اس جادوگر کی بیوی نے مجھے سب سے گندی بات بتائی، اور اس جادوگر کی بیوی نے کہا کہ یہ ان عورتوں کو، اور اپنے بارے میں بھی اس جادوگر کی بیوی نے کہا کہ اس سے شادی کرنے سے پہلے میں نے بھی یہ غلطی کی، جب میں اس کے پاس آتی تھی میرے سے بھی یہ گناہ ہوا، لیکن مجھے گناہ ثواب کا اتنا نہیں پتا تھا۔ تو یہ جادوگر جو ہے پہلے اس بت کو سجدہ کرواتا تھا اور خود اس کے پیچھے کھڑا ہو جاتا تھا، اور پھر یہ جادوگر کہتا تھا کہ یہ اصل میں تم لوگوں پر کالا جادو ہوا ہے اور اس کو توڑنے کے لیے نوری بٹا ضروری ہے، جو کہ ظاہر سی بات ہے اس محاورے سے لوگوں کو بڑا ہی بے وقوف بناتا تھا، خاص کر عورتوں کو۔ اور شرک کرنے کے بعد وہ ان سب سے کہتا تھا کہ جاؤ وضو کر کے آؤ، ٹھیک ہے، وضو کر کے آتے تھے اور پتہ نہیں پھر وہ کون سی صورتیں پڑھتا تھا، نعوذ باللہ وہ بہت ساری صورتوں کو ملا کے پتہ نہیں کیا پڑھتا تھا، اور یہ سب کرتے کراتے ایک دو سیشنوں کے بعد کچھ نہیں لیتا تھا۔ اور پھر جو لوگ اپنے کام کے پیچھے زیادہ دیوانے ہوتے تھے ان کو یہ بتاتا تھا کہ اس میں بڑے پیسے لگیں گے، یہ جان پہ کھیلنا ہے وغیرہ وغیرہ، اور تمہیں بھی یہ سب میرے ساتھ کرنا پڑے گا، اور اس میں بڑا کچھ رسک ہے لیکن کام تمہارا ہو جائے گا۔ اور مزید اس جادوگر کی بیوی نے یہ بھی ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ وہاں جو ینگ لڑکی لڑکیاں مرد عورتیں جو بھی آتے تھے یہ ان سے بدفعلی کرتا تھا اور پھر انہیں اپنا گند کھانے پہ مجبور کرتا تھا، اور اس کے بعد پھر اپنی عربی زبان میں کوئی آیت بنائی ہوئی تھی، یہ پڑھ کر جو ہے نا یہ مکسچر جو ہے ہنڈیاں پکاتے ہوئے اس میں ڈال دینا ہے اور وہ پکا ہوا کھانا اپنے خامد کو دے دینا ہے، یا جس لڑکی کو کسی لڑکی کا چکر ہوتا تھا اسے کہتا تھا کہ اس لڑکی کو کھلانا، ایسی جس کو جو مسئلہ ہوتا تھا اس کو یہی گند دیتا تھا تاکہ وہ اس دوسرے پرسن کو کھلائے جس کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے یا برے کرنے ہوتے تھے۔ تو اس جادوگر کی بیوی جو ابھی اس ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہی تھی اس نے ڈاکٹر صاحب کو کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں نے یہ سب کیا ہوا ہے اور میں نے یہ گند اپنے خاوند کو بھی کھلایا ہوا ہے، تو اب مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ شادی شدہ لڑکی یہ جو بچی تھی جب اس جادوگر کے ساتھ سو گئی تو یہ اس پہلے والے ہسبینڈ کی بیوی کہاں رہی؟ اب اس کے بعد بقول اس خاتون کے اس جادوگر کی بیوی کے کہ جو میرا پہلا خامن تھا اس میں تبدیلی تو نہیں آئی بلکہ وہ مجھے اور زیادہ مارنے لگا، اور پھر پتہ نہیں کیوں کچھ چند دنوں میں میری طبیعت اس کی طرف بہت ہی زیادہ مائل ہونے لگی کہ میں اس کے پاس آؤں، اور پھر میں نے اس کے پاس ایسی آنا سٹارٹ کر دیا کہ میں نے تمہارے ساتھ شادی کرنی ہے، میں نے اس پہلے والے ہسبینڈ سے طلاق لینی ہے، میں نے تمہارے ساتھ ہی شادی کرنی ہے۔ اور یہ لڑکی ڈاکٹر صاحب کو کہہ رہی تھی کہ میں اپنے پہلے والے ہسبینڈ کو بتائے بغیر اس کے ساتھ رہنے لگی اور اس کے ساتھ میں 6 مہینے رہی، اور اس جادوگر نے مجھ سے کہا کہ پھر ایسے ہی رہنا پڑے گا، اور اس سب کام میں شامل ہوئی۔ تو جادوگر نے اس لڑکی سے کہا تھا کہ ہمارا نکاح ویسے ہی ہو گیا، اور اس جادوگر نے اسے یہ بھی کہا تھا کہ ہم دونوں کی رضامندی نکاح ہے، اور وہ لڑکی جس کے ساتھ جادوگر یہ سب کہہ رہا تھا اس کا طلاق بھی ابھی تک نہیں ہوا تھا، اور پھر کچھ مہینے کے بعد جب ہم ساتھ میں رہ ہی رہے تھے تو اس کو یہ ڈائریا شروع ہو گیا۔ تو ڈائریا لگنے کے بعد یہ کہہ رہی ہے کہ جب ہم ہسپتال میں تھے 4 مہینے ہمیں ایسے ہی ہو گئے اور بہت ہی برا حال تھا اس کا اس سال بھی۔ تو یہ جادوگر عامل یا
پیر جو بھی کہیں اسے، تو یہ ایک دن مجھے کہنے لگا کہ میں کہتا ہوں کہ میں اللہ سے توبہ کروں کہ اللہ پاک میری جان بخشی کر دے، تو میں توبہ کروں اور میں رکشہ چلا کے اس میں جتنی بھی روزی روٹی ہوگی تو میرے ساتھ گزارا کر لے گی۔ اور اس نے اس لڑکی سے، یعنی جو ڈاکٹر صاحب سے ابھی بات کر رہی تھی یہ لڑکی، اس جادوگر نے اس لڑکی سے بیڈ پہ یہ بھی کہا تھا کہ تم اپنے خاوند کے پاس واپس جاؤ اور اس سے باقاعدہ طلاق مانگو، یا اگر اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو جا کے رہو، اور ہم دونوں جیسے رہ رہے ہیں بغیر نکاح کے، یہ نکاح نہیں ہے، اور میں نے جو تم سے کہا تھا کہ ہمارے نکاح ہو چکے ہیں وہ نکاح نہیں ہے، ہماری نکاح نہیں ہے، کہ اب ہم نے توبہ کر لی۔ تو یہ لڑکی ڈاکٹر صاحب سے کہتی ہے کہ میں واپس گئی کہ میرے خاوند نے پھر مجھے وہاں مارا کہ میں نے تمہیں طلاق دے دیا ہے، میری طرف سے تم فارغ ہو، تم کہاں سے آئی ہو اور اتنی دیر بعد آئی ہو، اور وہاں سے مجھے خاوند نے پھر سے نکالا اور میں پھر اس کے پاس چلی آئی۔ اور یہ لڑکی نے پھر کہا ڈاکٹر صاحب سے کہ ڈاکٹر صاحب میں وہاں سے 2 دن کے بعد واپس آ گئی، تو میں جب ہاسپٹل اس کے پاس گئی تو ڈاکٹر سارے حیران رہ گئے، یہ بہت ہی اچھا اور صحت یاب ہو گیا تھا، اور یہ جادوگر 4 مہینے کی سخت بیماری کے بعد 10-15 دن میں پھر سے اپنے پیروں پہ کھڑا ہو گیا، اور صحت یاب ہونے کے بعد پھر ایک دن یہ مجھے مسجد میں لے گیا اور وہاں ہم نے نکاح کیا اور یہ رکشہ چلانا شروع ہو گیا۔ اور اس کے بعد یہ عورت کہنے لگی ڈاکٹر صاحب سے کہ ڈاکٹر صاحب 6 مہینے تک اس نے پھر بہت محنت کی کہ سوکھی گیلی کھائی لیکن بہت ہی اچھے سے رہنے لگے، لیکن یہ لڑکی ڈاکٹر صاحب سے کہنے لگی کہ ڈاکٹر صاحب دنیا بہت ظالم ہے، کہ اس کے پیچھے پوری دنیا پڑی تھی، لیکن یہ سب سے کہہ رہا تھا کہ میں نے یہ کام چھوڑ دیا ہے، لیکن پھر ایک دن ایک بچی آئی بہت ہی خوبصورت تھی اور وہ اس کے سامنے بڑا رونے لگی، پتہ نہیں اس کا کیا مسئلہ تھا، لیکن ڈاکٹر صاحب اس نے پھر سے وہی کام شروع کر دیا۔ تو یہ لڑکی ڈاکٹر صاحب سے کہنے لگی کہ میں اس کو بڑا ٹوکتی رہی، بڑا کہتی رہی، لیکن ڈاکٹر صاحب اس کو پیسے بہت آنے لگے، اور اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کچھ مہینے کے بعد پھر سے اس کی اب یہ حالت ہے کہ اب یہ بے ہوشی ہے، اور دست رکتے نہیں، الٹیاں رکتی نہیں، اور اب یہاں ICU وارڈ میں لیٹا بے ہوش پڑا ہے۔ اور لڑکی اب ڈاکٹر صاحب سے کہنے لگی کہ اب میں توبہ کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ پاک مجھے معاف کرے، کہ مجھے تو سمجھ نہیں تھی، کہ مجھے معاف کر دیں، اور اس کا اب کیا بنے گا اور کیا نہیں بنے گا۔ اور یہ لڑکی ڈاکٹر صاحب سے کہنے لگی کہ یہ جو کیڑے اس کے اندر سے نکل رہے ہیں یہ کیوں آ رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے اسے میڈیکل ٹرمز میں نپٹانے کی کوشش کی کہ یہ خون کی کمی کی وجہ سے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ سب وہ کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے۔ اور ڈاکٹر صاحب کہنے لگے میں اسے اور کہتا بھی کیا۔ تو ساری بات سن کے یہ لڑکی اندر سے رپورٹس نکالنے لگی، تو اس میں HIV کی رپورٹ تھی جو کہ پازیٹیو تھی اس کے ہسبینڈ کی۔ تو اب یہ کہنے لگی کہ ڈاکٹر صاحب میں نے لیب والے سے پوچھا تھا کہ یہ رپورٹ میں کیا لکھا ہے، تو اس نے کہا تھا کہ جا کے ڈاکٹر صاحب کو دکھاؤ۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اسے HIV ہے۔ تو یہ لڑکی ڈاکٹر صاحب سے کہنے لگی کہ کیا مجھے بھی ہو سکتا ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہاں تم خود بھی اپنا ٹیسٹ کرواؤ۔ تو اس نے ڈاکٹر صاحب سے بڑی حیرت سے کہا کہ میں بھی سورۃ الرحمن سنوں؟ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کوئی بات نہیں، سن لو۔ اور وہ جادوگر جو کہ لوگوں کی نظروں میں پیر بنا بیٹھا تھا، اس کے بعد وہ ایک دن اور زندہ رہا ڈاکٹر صاحب کے مطابق، لیکن آخر وقت تک اس کے منہ سے وہ کیڑے ابلتے رہے، جیسے پانی گلاس سے چھلکتا ہے ویسے ہی وہ کیڑے اس کی آنکھ سے، اس کی ناک سے اور اس کی منہ سے ایسے چھلکتے تھے جیسے اس کے منہ سے یہ کیڑے ابل کر باہر نکل رہے ہو۔ اور یہی حالت اس جادوگر کی مرتے وقت تک رہی، اور اسی حالت میں وہ مر گیا۔ اور آخر میں اس کی وہ بیوی، وہ بھی اس کی ڈیڈ باڈی لینے کے لیے تیار نہیں تھی، اور وہ ڈاکٹر صاحب سے کہنے لگی کہ میں کہاں لے جاؤں گی اسے، میں اسے کہاں دفناؤں گی؟ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جتنا ہم سے بن سکا تھا اتنا ہم نے علاج وغیرہ وہ سب کچھ کیا۔ خیر اول تو مسلمان جادو کر نہیں سکتا، اگر وہ جادو والا علم کہیں سے سیکھ بھی لیتا ہے یا وہ اپنے طریقے سے سمجھتا ہے کہ وہ جادو کر بھی لیتا ہے تو وہ مسلمان نہیں رہتا، کیونکہ قرآن پاک خود کہتا ہے کہ اس سے مومن کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ظالم اسی میں سے اپنے لیے خسارہ بڑھا لیتے ہیں، کیونکہ اپنی جان پہ ظلم کرنا بھی ظلم ہی ہوتا ہے۔ اور اگر مسلمان کسی دوسرے مسلمان پر یا کسی اور پر جادو کروا لیتا ہے تو وہ بھی مسلمان نہیں رہتا، اور جب آپ جادو کے چکر میں پڑیں گے یہ خود شرک ہے۔ تو دوستو زندگی میں اگر کبھی ایسی غلطی کر دی ہے تو اللہ پاک سے معافی مانگے اور توبہ طائب ہو کہ یا اللہ مجھ سے اب ایسی غلطی دوبارہ کبھی نہیں ہوگی۔ اور لازمت اگر آپ میں سے کسی کو لگے کہ مجھ پہ سحر ہے یا مجھ پہ جادو ہے تو کسی بابے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو آپ فٹافٹ کہہ دیتے ہیں کہ جادو برحق ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ بھی ہوا ہے، بے شک ہوا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کیسے توڑا تھا؟ انہوں نے کیا طریقہ بتایا کہ ایک بار سورۃ الفلق اور ایک بار سورۃ الناس، یا 3 بار سورۃ الفلق یا 3 بار سورۃ الناس، جادو ختم ہو گیا۔
अल्लाह पाक सूरत अल-मुमिनून में आयत नंबर 84 से 89 तक फरमाते हैं कि इनसे पूछो कि आसमान और जमीन का मालिक कौन है, ये सारा कुछ किसने बनाया है। ये फौरन कहेंगे कि अल्लाह ने। इनसे पूछो तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारी मौत किसके हाथ में है, तो ये फौरन कहेंगे कि अल्लाह के। तो इनसे पूछो कि तुम कहाँ से जादू कर दिए जाते हो। तो जब हर चीज का मालिक वो है तो ये जादू तुम लोगों पे कहाँ से हो जाता है। ये हमारी अपनी सोच में हो जाता है और ये असल में आपस की नफरत होती है। हमारी आपस की नफरत, हसद, कीना, बुग़्ज़, लालच, हवस, ये जो हमारी सोच की लहरें हैं ये जरूर एक दूसरे को डिस्टर्ब करती है। नजर लग जाती है, माँ की नजर अक्सर अपने बच्चे को लग जाती है। प्यार से ही देख ले, उसको ज्यादा एनर्जी चली गई, बीच में माशा अल्लाह नहीं कहा माँ ने, फोकस अल्लाह पाक से हटा और बच्चे पे चला गया। तो अल्लाह पाक के रेफरेंस से उस बच्चे को देखें कि माशा अल्लाह मेरा बच्चा कितना खूबसूरत है, तो फिर नजर नहीं लगती है। ये सब बातें हमें समझाई गई हैं कि फोकस आपका सिर्फ अल्लाह पाक रहे और दीन से हमारा फोकस ना हटे। तो हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों और बच्चियों को और ख़ुद भी कुरान पाक और उसका इल्म सीखने की कोशिश करें ताकि दुनिया और आखिरत में हमें कामयाबी मिले। अल्लाह पाक हम सबको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा करने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा ईमान बिल खैर हो, आमीन। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें और मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।